صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سناتے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قریباً 28 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام زبیر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں بنو اسد سے مشورے لیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدنا زبیر کی سگی پھوپھی تھی۔ سیدنا زبیر کا نسب نامہ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ بہت دانا اور بڑی بہادر خاتون تھی۔ اپنے بیٹی کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی۔ انہیں اللہ کا ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنایا۔ آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو والدہ بھی ساتھ تھی۔ غزوہ احد میں ان کے بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ خندق کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو انصار کے قلعے میں بھیج دیا تھا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دن ایک یہودی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے قلعے کی طرف آ نکلا۔ سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی، قلعے سے باہر نکلی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ ابتدائی چند ماہ کے اندر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اسلام لانے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سیدنا زبیر تڑپ کر اٹھے، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، خیر تو ہے، یہ ننگی تلوار کس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اس پر سیدنا زبیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا، اس قدر لڑتا کہ شہید ہو جاتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نبی کی حمایت میں بلند ہوئی تھی،
اور اسے بلند کرنے کا شرف نوجوان زبیر کو حاصل ہوا۔ جب تک سیدنا زبیر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک ان کا چچا نوفل بن خویلد ان پر بہت مہربان رہا، لیکن ادھر آپ نے اسلام قبول کیا، ادھر اس نے آپ پر ظلم شروع کر دیا۔ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتا اور آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتا، پھر ان سے کہتا اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف پلٹ آ، نیا دین چھوڑ دے۔ سیدنا زبیر ہر بار یہی جواب دیتے، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چچا کے علاوہ مکے کے دوسرے کافر بھی ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس طرح انہوں نے کئی سال تک دین کے لیے سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ درمیان سے یہ مسلمان حبشہ سے واپس بھی آئے اور پھر حبشہ چلے گئے۔ اس مرتبہ 100 سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں میں سے ایک جماعت تو خیبر کی لڑائی تک حبشہ میں رہی اور 7 ہجری کے شروع میں حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچی، لیکن 40 کے قریب مرد اور عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکے واپس آ گئے۔ ان میں سیدنا زبیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے مکے واپس آ کر تجارت شروع کر دی۔ اسی زمانے میں ان کی شادی سیدنا ابو بکر کی بڑی بیٹی سیدہ اسما سے ہو گئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ نہ چھوڑ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام گئے ہوئے تھے۔ شام سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ مدینے جا چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ان کی ملاقات سیدنا زبیر سے ہوئی۔ سیدنا زبیر نے سفید کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر زبیر مکے پہنچے اور اپنی والدہ سیدہ صفیہ کے ہمراہ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ آپ کی تیسری ہجرت تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ بھائی چارے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمہ بن سلامہ انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ یہ بھی بہت اونچے درجے کے صحابی تھے۔ مدینے میں آنے کے کئی ماہ بعد تک کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس پر یہودیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زبیر کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ مدینے میں یہ خبر پھیلی تو سب مسلمانوں نے جمع ہو کر خوشی ظاہر کرنے کے لیے تکبیر کے نعرے لگائے۔ مدینے کے پہاڑ ان کے نعروں سے گونج اٹھے، یہودیوں کے منہ لٹک گئے۔ سیدہ اسما بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی، اس کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی، بچے کے لیے دعا کی۔ اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بڑے ہونے پر انہوں نے تاریخ میں بڑا نام پایا۔ سیدنا زبیر شروع سے آخر تک تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کی لڑائی پیش آئی، آپ نے اس روز سر پر زرد امامہ باندھ رکھا تھا۔ اس شان سے لڑے کہ جدھر کا رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دی۔ ایسے میں کافروں میں سے ایک بڑے پہلوان نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس وقت سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے صفیہ کے بیٹے، اس کافر کے مقابلے پر جاؤ۔ سیدنا زبیر حکم ملتے ہی اس کی طرف جھپٹے، ادھر وہ بڑھا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں بڑے طاقتور تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلد ہی دونوں ٹیلے سے نیچے گر پڑے۔ اب کافر نیچے تھا، یہ اس کے اوپر۔ بجلی کی سی تیزی سے تلوار اس کی گردن پر ماری۔ کافر اپنے خون میں نہا گیا۔ اس کے جہنم رسید ہونے پر کافروں کی طرف سے ایک اور نامی گرامی بہادر عبیدہ بن سعید آپ کے مقابلے پر آیا۔ اس نے سر سے پیر تک زرہ پہن رکھی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ سیدنا زبیر نے تاک کر برچھی اس کی آنکھ میں ماری، وہ فوراً زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آپ نے اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر نکالا۔ لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچھی سیدنا زبیر سے مانگ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ برچھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس رہی، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اور پھر سیدنا عثمان کے پاس رہی۔ آخر میں یہ آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ کے پاس پہنچ گئی۔
بدر کی لڑائی میں آپ نے جو تلوار استعمال کی وہ بھی برچی کی طرح اہمیت اختیار کر گئی۔ اس تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ لڑائی کے دوران میں اس پر دندانے پڑ گئے تھے۔ یہ تلوار زبیر کے خاندان میں مدتوں محفوظ رہی۔ اس لڑائی میں آپ کے کندھے پر گہرا زخم آیا۔ اس کے ٹھیک ہونے پر وہاں ایک گڑھا سا بن گیا۔ ان کے بیٹے عروہ بچپن میں اس گڑھے میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ احد کی لڑائی میں سیدنا زبیر نے کافروں کے ایک نامی بہادر کلاب بن طلحہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمانوں سے مل کر ایسی بہادری سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا۔ پھر جب تیر اندازوں کی غلطی سے کافروں نے ایک بار پھر اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت جو جانثار جم کر کھڑے رہے ان میں زبیر بن عوام بھی تھے۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی۔ کافروں کا ایک نامی پہلوان خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا، کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ سیدنا زبیر نے اس کی پکار سنی تو فوراً آگے بڑھے۔ تلوار کا ایک بھرپور وار اس پر کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی زمانے میں مدینے میں آباد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ نے غداری پر کمر باندھی۔ اس قبیلے کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ مدینے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب دشمنوں نے حملہ کیا تو بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کی اطلاعات ملی تو انہوں نے فرمایا، بنو قریظہ کے ارادوں کے بارے میں کون صحیح خبر لائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 بار پوچھا۔ ہر بار سیدنا زبیر نے اٹھ کر پرجوش انداز میں کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اس وقت بنو قریظہ شرارت پر تلے ہوئے تھے۔ ان کے محلے میں جا کر ان کی ٹوہ لینا بہت خطرناک تھا۔ اس کام میں جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن سیدنا زبیر نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ خود کو پیش کیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اس کے بعد سیدنا زبیر گھوڑے پر بیٹھ کر 2 یا 3 بار بنو قریظہ کی طرف گئے اور ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے لڑنے والے مردوں کو قتل کرایا گیا۔ جن یہودیوں کو موت کی سزا سنائی گئی ان یہودیوں کو حضرت علی اور سیدنا زبیر نے قتل کیا۔ ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس سے پہلے بیعت رضوان ہوئی۔ 1400 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا زبیر بھی اس بیعت میں شریک ہوئے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال ہوئی۔ اس لڑائی میں مدینے سے کچھ نیک بیویاں بھی اس خیال سے آ گئی تھیں کہ مجاہدین کے لیے کھانا پکائیں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ ان میں سیدنا زبیر کی والدہ سیدہ صفیہ بھی شامل تھیں۔ خیبر کا معرکہ شروع ہوا۔ سب سے آخر میں قموس کے قلعے پر حملہ کیا گیا۔ اس قلعے کا حاکم مرہب تھا۔ وہ یہودیوں کا نامی گرامی بہادر تھا۔ وہ جوشیلے اشعار پڑھتا ہوا قلعے سے نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئے۔ انہوں نے آنن فانن اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کا بھائی غضبناک ہو کر میدان میں نکلا۔ اس کا نام یاسر تھا۔ اس کا ڈیل ڈول بہت زیادہ تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے سیدنا زبیر نکلے۔ یہ یاسر کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آئے۔ آپ کی والدہ صفیہ یہ فرق محسوس کر کے پریشان ہو گئیں اور بولیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے جگر کا ٹکڑا مارا جائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ وہ دشمن کو مار ڈالے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد سیدنا زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو ایک دستے کا علم بردار بنایا اور اپنا خاص جھنڈا انہیں عنایت فرمایا۔
مکے میں داخلے کے وقت یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مکے کی فتح کے بعد جب ہر طرف امن ہو گیا تو سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر انہیں یہ عزت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے چہروں سے گرد صاف کی۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ ایک موقع پر بہت سے کافر اچانک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے تنے تنہا ان سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور جلد ہی انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا۔ سیدنا زبیر برابر اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تبوک کی مہم میں بھی آپ ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ سیدنا زبیر سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ اس حج کے جلد ہی بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بچھڑنے کا غم سیدنا زبیر کو بھی دوسرے صحابہ کی طرح بہت زیادہ ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد دنیا کے کاموں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آپ نے خاموشی سے گھر بیٹھ کر گزارا۔ پھر سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ان سے اجازت لے کر اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شام کے محاذ پر چلے گئے۔ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے رہے۔ رومیوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی یرموک کی تھی۔ اس جنگ میں رومی عیسائیوں کی تعداد قریباً 3 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان قریباً 40,000 تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ اس جنگ میں سیدنا زبیر نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ لڑائی کے دوران ایک موقع پر کچھ ساتھیوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اگر آپ دشمنوں کی صفیں توڑ کر ان کے درمیان سے آگے نکل جائیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ ساتھیوں نے کہا، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے۔ اب سیدنا زبیر نے رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ صفوں کو چیر کر آگے نکل گئے۔ کوشش کے باوجود کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو رومیوں کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں انہیں کندھے پر زخم آئے، پھر بھی ان کے گھیرے سے نکل آئے۔ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد گڑھے رہ گئے۔ ایسا ہی ایک زخم انہیں بدر کی لڑائی میں لگا تھا۔ آپ کے بیٹے عروہ بچپن میں ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ شام کے محاذ پر سیدنا عمرو بن عاص موجود تھے۔ انہوں نے مصر پر چڑھائی کی، چھوٹے چھوٹے شہر فتح کیے۔ ایک قلعہ قصر شمع رہ گیا، وہ بہت مضبوط تھا۔ اس میں مصریوں کی فوج بھی بہت تھی، جبکہ عمرو بن عاص کے پاس فوج بہت کم تھی۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی۔ آپ نے 4000 فوج 4 سالاروں کے ساتھ روانہ کی۔ سالاروں کے نام یہ تھے: سیدنا زبیر، سیدنا عبادہ بن صامت، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا مسلمہ بن مخلد۔ آپ نے عمرو بن عاص کو یہ خط بھی لکھا: ان سالاروں میں سے ہر سالار 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھنا۔ جب یہ فوج عمرو بن عاص کے پاس پہنچی تو انہوں نے سیدنا زبیر کو سپہ سالار بنا لیا، کیونکہ وہ دینی مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے اور جنگ کے میدان میں بھی اپنا لوہا کئی بار منوا چکے تھے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے چاروں طرف چکر لگایا۔ جہاں جہاں مناسب سمجھا مناسب تعداد میں سوار اور پیدل فوج کے دستے بٹھا دیے۔ ساتھ ہی منجنیقوں یعنی پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے سے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن آپ کو بہت جوش آیا۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، آج میں مسلمانوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر سب نے مل کر تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ یہ نعرے سن کر قلعے کے باہر موجود لشکر نے اس قدر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین ہل گئی۔ مصریوں نے سمجھا سارا اسلامی لشکر قلعے میں گھس آیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں سیدنا زبیر نے فصیل سے نیچے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ پوری اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ اب تو مصریوں کی ہمت بالکل جواب دے گئی۔ ہتھیار پھینک دیے اور صلح کی درخواست کی۔ سیدنا عمرو بن عاص نے یہ درخواست منظور کر لی اور عیسائیوں کو امان دے کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اس قلعے کے قریب
ایک بڑا شہر آباد کیا، وہ فسطاط کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد اسکندریہ فتح ہوا، اس میں بھی سیدنا زبیر نے حصہ لیا۔ 27 ذی الحج کو سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ جب آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے بعد بننے والے خلیفہ کے بارے میں یہ وصیت فرمائی: میں علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر خلافت کا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے خوش رہے۔ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے اور اس کی بات سنی جائے، اطاعت کی جائے۔ ان میں سے سیدنا زبیر نے اپنی خلافت کا حق چھوڑ دیا اور فرمایا میں یہ حق علی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اس طرح سیدنا طلحہ نے اپنا حق عثمان کے لیے چھوڑ دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنا حق سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے چھوڑ دیا۔ گویا اب خلافت کے لیے یہ 3 صحابہ رہ گئے، عثمان، علی اور عبد الرحمن بن عوف۔ ان میں سے بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنا حق واپس لے لیا۔ یہ کہا کہ خلافت کے لیے میرے نام کو زیر غور نہ رکھا جائے، علی اور عثمان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے۔ ان بزرگوں نے فیصلے کا اختیار سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو سونپ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے سیدنا عثمان کی بیعت کر لی۔ آپ کے زمانے میں سیدنا زبیر نے پوری مدت خاموشی سے بسر کی۔ ایک بار سیدنا عثمان بیمار ہوئے تو اپنا قائم مقام زبیر کو مقرر کیا۔ امیر حج بھی انہیں بنایا اور فرمایا بے شک تم لوگوں میں زبیر بہتر ہیں اور رسول اللہ کو تم سے زیادہ محبوب تھے۔ 35 ہجری میں باغیوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو زبیر کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے چند مسلمانوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں سیدنا عثمان کا جنازہ اٹھایا۔ آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد سیدنا علی خلیفہ بنے۔ اس موقع پر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اس زمانے میں امت کی ماں سیدہ عائشہ حج کے لیے مکے تشریف لے گئی تھیں۔ حج سے فارغ ہو کر آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئی تھیں کہ خبر ملی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، علی خلیفہ بن گئے ہیں۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبریں سن کر وہ واپس مکے چلی گئیں۔ اتنے میں سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی مدینے کے پریشان کن حالات بیان کیے۔ مکے کے لوگوں کو بھی یہ تمام حالات سنائے گئے۔ آخر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینے اور فتنہ فساد دور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ سیدنا علی کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ اپنا لشکر لے کر چلے۔ دونوں لشکر بصرہ کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ صلح کی کوشش شروع ہوئی۔ عائشہ صدیقہ نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ فتنہ بپا کرنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ سیدنا علی نے اپنی مجبوری بیان فرمائی۔ ابھی صلح کی بات چیت ہو رہی تھی کہ فسادیوں نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے تیر چلا دیے۔ اس طرح جنگ بغیر کسی ارادے کے چھڑ گئی۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ سیدنا علی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے آئے اور بلند آواز میں فرمایا اے زبیر، کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول اللہ کے سامنے سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا تھا ہاں، تو آپ نے فرمایا تھا ایک دن تم علی سے ناحق لڑو گے۔ یہ سن کر سیدنا زبیر نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا ہے۔ سیدنا علی اتنا فرما کر لشکر میں واپس چلے گئے، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ میں فوری طور پر تبدیلی آ گئی۔ اسی وقت لڑائی کا میدان چھوڑ کر شہر بصرہ کی طرف چل دیے۔ ان کا خیال تھا بصرہ سے اپنا سامان لے کر واپس مدینے چلے جائیں۔ ایک شریر شخص عمرو بن جرموز میدان جنگ میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ جب آپ نماز پڑھنے لگے، اس شخص نے ایسے میں تلوار کا وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جگہ کا نام وادی سبا تھا، وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ابن جرموز کا خیال تھا کہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت علی خوش ہوں گے، چنانچہ وہ زبیر شہید کی تلوار اور زرہ وغیرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ اس نے زبیر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کو بہت صدمہ ہوا اور ابن جرموز کو بد دعا دی۔ حضرت زبیر مالدار تھے لیکن سادہ زندگی گزاری۔
کئی شادیاں کی، شہادت کے وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے عبداللہ بن زبیر نے بہت شہرت پائی، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اخلاق حد درجے پاکیزہ تھا، دیانت اور امانت میں مشہور تھے، غضب کے بہادر تھے، شجاعت میں اپنا لوہا منوایا، بہت اچھے شاہ سوار تھے، سخاوت میں بھی کسی سے کم نہیں تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنا زیادہ وقت رسول اللہ کی خدمت میں گزارتے تھے۔ سیدنا زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا زبیر کو بھی دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری نبوت کی زبان مبارک سے ملی۔ اللہ کی آپ پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔